طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد سے علاج۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصيبه عظیم من البلاء۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہینے میں 3 بار صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہاں مصیبت سے مراد کوئی بڑی بیماری ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علامہ نواب قطب الدین خان دہلوی لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی برکت و خاصیت سے بڑی مصیبت و بلا تک دفع ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی سخت بیماری کی صورت میں ہی ہو۔ سفر السعادہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 1 پیالے میں شہد کو پانی میں ملا کر گھونٹ گھونٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہد کو پانی میں ملا کر پینے سے حفظان صحت یعنی وہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس کی معرفت کی راہ عارفین ہی جان سکتے ہیں۔ عارفین یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے۔ چنانچہ شہد کے جو بے شمار فوائد و خواص ہیں، ان کی بنا پر ارباب طب یعنی ڈاکٹری کو جاننے والے اور محققین کا یہ فیصلہ ہے کہ شہد بلا شبہ ایک ایسی نعمت الہی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ مشہور محقق طب جالینوس کا کہنا ہے کہ خاص طور پر بیماریوں کے لیے شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیم لکھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو پینا یا چاٹنا بلغم کو چھانٹتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، لزوجت اور فضلات کو دور کرتا ہے، معدے کو اعتدال کے ساتھ گرمی پہنچاتا ہے اور سدوں کو کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ جلندر، استرخاء اور ہر قسم کی ریاح کو زائل کرتا ہے، پیشاب، حیض اور دودھ کو جاری کرتا ہے، مثانہ و گردہ کی پتھری کو توڑتا ہے اور رطوبت ردیہ کو دفع کرتا ہے۔ بحوالہ مظاہر حق۔ بہت سے احباب کو یہ طبی اصطلاحات اردو میں سمجھ میں آنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کا ہندی ترجمہ بھی نیچے موجود ہے اور انگلش ترجمہ بھی، تو جن حضرات کو اس کا ترجمہ ہندی یا انگریزی میں سمجھنا ہے وہ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ الموفق۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے فیہ شفاء للناس العسل والقرآن، یعنی تم 2 شفا دینے والی چیزوں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3452۔ خلاصہ یہ کہ اپنے مرض میں علاج کے لیے طب الہی کا بھی استعمال کرو کہ قرآنی دعاؤں کا سہارا لیا کرو، اور طب انسانی کو بھی آزماؤ کہ دوا کا بھی استعمال کیا کرو، اور دواؤں میں سب سے کارگر شہد ہے۔ واللہ الموفق والمستعان۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں